الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا مجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. درود شریف پڑھو. ہمارے محترم مائیں اور بہنیں، ہمارے شکیل بھائی حافظ صاحب، ان کے احسان ثواب کے لیے مجلس ہے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے اور ان کے پسماندگان خاص طور سے بوڑھے والدین جو کبھی سوچ نہیں کر سکتے تھے، تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہم بڑھاپے کی حالت میں اپنے بیٹے کو کندھے پر اٹھا کر چلیں گے. خیر مقدر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، خاص طور سے اہلیہ محترمہ اور ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں داخل فرمائے اور ان کے اوپر رحم اور کرم اور فضل اور عافیت کا معاملہ فرمائے. وقت تو گزرنے میں دیر نہیں لگتی. دیکھو ابھی قریبی زمانہ گزرا، وہ دنیا سے رخصت ہوئی. آج 40 دن مہینے یوں ایسا گزر گیا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اصل آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی یہ تو گزر جائے گی. آخرت کی ہے. عقل مند انسان، ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو دنیا کے جھمیلوں سے
دنیا کے آفات اور مسائب بلیات معصیت گناہوں سے اپنے دامن کو محفوظ کرتے ہوئے اس طریقے سے اپنی آخرت کی طرف جو اصل اس کا ٹھکانہ ہے، اصل جو اس کی منزل ہے، اس کی طرف رواں دواں ہو، یہ اصل کامیابی ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر صبر اور ضبط کا معاملہ رکھیں، اللہ کے اس حال پر راضی رہیں کہ دنیا میں نہ کوئی اپنی مرضی سے آیا اور نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ حسرت بھرے الفاظوں میں یوں کہا، 4 دن کی ایسے تو لمبی طویل زندگی مانگ کر لے کر آئے تھے، لیکن یہ 4 ہی دن ملی اور اس میں بھی 2 دن انتظار میں گزر گئے، 2 دن امید کی حالت میں گزرتے ہیں۔ کب بڑھاپا آ جاتا ہے، کب بیماری آ جاتی ہے، آدمی بوڑھا نہ چاہنے کے باوجود بوڑھا ہو جاتا ہے، دنیا سے نہ جانے کے باوجود موت کا پیغام آ کر ہی رہتا ہے۔ تو یہ قضا اور حیات کا معاملہ ہے۔ میں نے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی، رمضان المتعلق کے مضمون کے تحت میں نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی، کیونکہ ابھی عنقریب 2 دن 1 دن میں ہمارے سروں پر رمضان المبارک کا یہ سایہ عنقریب آنے والا ہے۔ رمضان مبارک سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبات ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کی اہمیت آپ کے نزدیک اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعا میں لگ جایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ تو ہمیں جس طریقے سے رجب کا مہینہ عطا فرمایا، اسی طریقے سے تو ہمیں شعبان کا مہینہ عطا فرما، اور شعبان سے رمضان تک تو ہمیں پہنچا دے۔ تو ہم سب کو بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا اتنا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے کہ آپ بار بار کہا کرتے تھے کب رمضان آئے گا، کب رمضان آئے گا۔ اور جیسے رمضان آیا تو آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے، لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ دیکھو رمضان آ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سوچ میں پڑ گئے، تصور میں پڑ گئے کہ کہاں رمضان آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ اپنی خیر برکتوں اور اپنی سعادتوں اور اپنی نیکیوں کے ساتھ رمضان آ گیا۔ اس طریقے سے آپ رمضان کے فضائل اور برکات ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رمضان آیا تو رمضان کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں، اور اگر اس مہینے میں وہ کوئی نفل نماز پڑھتا ہے یا نفل کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرائض کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
70 فرائض کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ نیکی کمانے کا، نیکی کے حاصل کرنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ جیسے تاجر لوگ، بیپاری لوگ وہ کوئی سیزن کا انتظار کرتے ہیں، جب سیزن آ جاتا ہے تو کمانے دھمانے میں وہ اتنا لگ جاتے ہیں کہ ان کو نہ کھانے کی فرصت نہ پینے کی فرصت۔ ٹفن رکھا ہوا ہے لیکن گھر پہ واپس ایسے ہی آتا ہے، کیوں کہ یہ سیزن کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ سیزن کا مہینہ ہے، اس میں تم خوب اپنی آخرت کی تیاری کر لو، تم خوب نیکیاں اس میں حاصل کر لو، کیونکہ یہ نیکی کل قیامت کے دن تمہیں آخرت میں کامیاب کر دے گی، اور قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ تمہیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، تم ایک ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرو گے۔ ایک نیکی اگر کمی ہوگی، تم بیوی شوہر کے پاس، شوہر بیوی کے پاس، باپ بیٹے کے پاس، بیٹا باپ کے پاس، رشتہ دار ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، کہیں گے ایک نیکی کی ضرورت ہے، آپ ہمیں دے دو، تو سب بنا فرما دیں گے۔ اسی کا منظر قرآن کریم نے کھینچا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر ایک کے پاس جائے گا کہ آپ ہمیں نیکی دے دیں، لیکن سب انکار کر دیں گے کہ آج تمہیں میں ایک بھی نیکی نہیں دوں گا۔ وہ دن آنے والا ہے، اس لیے یہ رمضان مبارک کی جو مبارک گھڑیاں آنے والی ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں جمع کرنے کی، نیکیاں حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں اور ہم جدوجہد کریں۔ اس لیے رمضان میں کچھ عبادات بڑھا دی گئی۔ ایک تو روزہ بڑھا دیا گیا کہ پورے سال آدمی کھاتا پیتا رہتا ہے، لیکن رمضان آتے ہی جیسے رمضان کا چاند نکل جائے، اس کے دوسرے دن سے روزے کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا صبح صادق سے لے کر غروب تک، اب اس کے اوپر پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں۔ اگر اس درمیان میں کوئی کھاتا پیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو اس کی بڑی سخت وعید بتائی گئی۔ فرمایا کہ میری امت میں سے جو روزہ نہ رکھے وہ مجھ میں سے نہیں ہے، اور جو لوگوں کے سامنے رمضان میں کھاتا پیتا رہے گا اور روزہ نہیں رکھے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی فضیلت بھی بتائی گئی۔ فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، باب ریان جنت کے دروازے ہیں، اس میں بہت اہم ترین دروازہ باب ریان ہے، اس میں سے روزے داروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور میں نے جو حدیث شروع میں پڑھی، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ میں اس کو مل گیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزے دار جو روزہ رکھتا ہے میرے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو میں خود اس کا بدلہ دوں گا، نماز کا بدلہ، قرآن پاک کی تلاوت کا بدلہ، دیگر اعمال صالحہ کا بدلہ۔ وہ تو اللہ نے بتایا کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، لیکن روزہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ اس کا بدلہ میں اپنی شان شایان سے روزے داروں کو میں دوں گا۔ اس لیے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں
ان کے لیے خوشخبری سنائی گئی کہ ان کو افطار کے وقت نقد ان کو خوشی دی جائے گی اور ان کو خوش کر دیا جائے گا۔ افطار کے وقت بندہ جتنا بھی بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوش کر دیتے ہیں، راضی کر دیتے ہیں، اور افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 70,000 اس سے بھی زیادہ لاتعداد ایسوں کو اللہ تعالیٰ جو جہنم کے اندر جا چکے ہوتے ہیں، جہنم میں قید ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جیسے جیل میں سے جیلر کو نکالا جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جہنمی لوگوں کو جہنم میں سے نکال کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ افطار کے وقت جو خوشی حاصل ہوتی ہے، عندہ لقاء ربی، مولا کی ملاقات، کہ افطار جب آدمی کر لیتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت اس کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے بھوکا رہا، پیاسا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت کا مٹھاس اور اپنی محبت کا ذائقہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ پابندی کے ساتھ رکھنا ہے، پورے مہینے کا۔ تھوڑے تھوڑے بہانے عذر پر کہ یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، جب تک کہ خالی ڈاکٹر کے کہہ دینے سے ان کے اوپر بھروسہ کر کے روزہ نہ ضائع کریں، کیونکہ بعد میں روزہ رکھ بھی لیں گے، لیکن رمضان کا جو روزہ اور رمضان کے روزے میں جو اللہ کی طرف سے انوار اور تجلیات ظاہر ہوتے ہیں، وہ غیر رمضان میں چاہے پورے سال روزہ رکھیں، وہ کیفیت اور وہ بات حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے پابندی کے ساتھ روزانہ پابندی کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا، اس مہینے میں اور عبادات کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور دنوں میں 5 وقت نماز، اس میں 20 رکعت تراویح بڑھا دی گئی۔ تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی پڑھا کرتے تھے، ان کی مستورات اور خواتین بھی تراویح کا اہتمام کیا کرتی تھی۔ مرد حضرات وہ مسجدوں میں پڑھتے ہیں، حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں۔ مائیں بہنیں اگر گھر میں کوئی حافظ صاحب ہے تو ان کو اس طریقے سے رکھ کر کہ وہ گھر میں پڑھائیں، قرآن سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ چونکہ عورتیں وہ جماعت کی نماز نہیں کرا سکتی، لیکن انفرادی طور پر بھی تراویح کی نماز پڑھی جائے، چاہے علم ترا ہی آیتیں کیوں نہ پڑھی جائیں، لیلات کی صورتیں ہی کیوں نہ پڑھی جائیں، انا اعطیناہ ہی کی صورتیں کیوں نہ پڑھی جائیں، 20 رکعت تراویح وہ ضروری ہے۔ عورتیں عام طور سے فرض نماز پڑھ لیتی ہے اور کہتی ہے 20 رکعت کہاں سے پڑھیں۔ ہمت کر کے جب آپ دن بھر محنت کرتی ہیں، افطاری کے لیے گھر والوں کو اچھے سے اچھے کھانے کا نظم کرتی ہیں، پورا دن محنت پہ لگی رہتی ہے، اسی طریقے سے تراویح بھی اس کو ضائع نہ ہونے دے، کتنی بھی سستی ہو، بلکہ چستی کا مقابلہ کر کے کسی بھی طریقے سے 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھے، یہ ضروری ہے۔ اگر اس کو نہیں پڑھتے گنہگار ہوں گے۔ یہ سنت بہت بڑی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی ہے اور آپ نے تاکید فرمائی، اس کو چھوڑیں گے تو گویا ہم کو گناہ ملے گا اور گناہ میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں عام طور سے زکوٰۃ نکالا جاتا ہے۔ زکوٰۃ یہ عورتوں کو بھی نکالنا چاہیے۔ مرد حضرات وہ تو دکان دھندے تجارت اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں،
عورتوں کو اگر زیور ہے اتنے، یعنی 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، تقریباً 50,000 کے برابر اگر اس کی قیمت ہے، چاہے سونا ہو چاندی ہو، تو اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی قیمت معلوم کر کے 100 روپے میں 2.5 روپے کے حساب سے اس طریقے سے زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ نکالنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور یہ زکوٰۃ کی رقم اڑوس پڑوس بیچارے بہت سے غریب غربا رہتے ہیں، بہت سے اس طریقے سے یتیم رہتے ہیں جن کے یہاں کھانے کا کوئی نظم نہیں رہتا، رمضان میں بھی ان کا دسترخوان نہیں لگتا۔ یہ نہ سمجھے کہ پورا ویناول مالدار ہے مالدار اکثر، لیکن پھر بھی غریب غربا لوگ بھی رہتے ہیں۔ بعض شوہر وہ عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا، دھیان نہیں دیتے، بیچاریاں غربت میں زندگی گزارتی ہیں، ادھر ادھر سے کر کے کام چلاتی ہیں۔ تو اگر ایسا لگے تو پھر ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے دیں۔ کسی کو کہہ کے دینا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ غریب ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے بچیوں کے نکاح کا مسئلہ رہتا ہے، ان کو بھی پیسے کی ضرورت رہتی ہے، تو ایسوں کی مدد کریں۔ زیورات جب پہننے ہیں تو اس کی زکوٰۃ بھی نکالنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید فرمائی کہ جو زیور پہننے والی عورتیں ہیں اگر اس پر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو یہی ان کے چوڑی اور کنگن کل قیامت کے دن آگ بن جائیں گے، اور آگ بن کر ان کے جسم میں لپٹ جائیں گے۔ اس کے لیے خاص طور سے حساب کتاب کروا کے بھی، دیکھو ہم لوگ مردوں میں تو بیان کرتے رہتے ہیں کہ مائیں بہنیں وہ زکوٰۃ کہاں سے نکالیں گے، وہ تھوڑی کماتی دھماتی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو شوہروں کو کہیں کہ اس طریقے سے یہ ہے زیور، اس کی قیمت معلوم کروا کے زکوٰۃ نکال دو، یہ مردوں کی ذمہ یہ ہوتی ہے۔ ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طریقے سے اپنے شوہروں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، جتنی ان کی آمدنی ہو اسی اعتبار سے اپنے خرچ کا نظام چلائے، گھر کا فضول خرچی نہ کرے۔ عام طور سے عورتوں کی طرف سے فضول خرچی ہوتی ہے، عام طور سے دیکھا گیا فضول خرچی یہ عورتوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ شادی بیاہ میں بیجا رسم روایت اگر دیکھا جائے تو عورتوں کی طرف سے۔ شادی بیاہ کم خرچے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن مائیں بہنیں اپنے گھر والوں پر بوجھ ڈالتی ہیں کہ نہیں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر تو ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات جب قرضہ مانگتے لوگ نہیں دیتے، محلے والے رشتے دار، تو پھر سودی قرض لیتے ہیں۔ پھر جب سودی قرض لیتے ہیں تو وہ سود ادا نہیں کر پاتے، تو پھر دوسری سودی قرض لیتے ہیں۔ پھر اس میں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، سود کے چکر میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعضوں کو دیکھا کہ ان کا گھر بھی چلا گیا، یہاں تک کہ پھر عورتیں اس میں ملوث ہو جاتی ہیں۔ جب دیکھتی ہیں کہ ہمارا شوہر قرضہ نہیں بھر پا رہا ہے تو پھر عورتیں بھی سودی قرضے لینے شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ برادران وطن وہ عورتیں اس طریقے سے ان کو متسلط کیا گیا ہے کہ وہ بھی سودی قرض دیتی ہیں، اور پھر جب یہ نہیں بھر پاتے تو پھر گالی گلوچ اور ظلم اور زیادتی اس طریقے سے بے حیائی بے شرمی کے مناظر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کو معمولی خرچ پر بھی جہاں تک ہو سکے سادگی کے ساتھ چلانے کی فکر کریں۔ موبائل اگر
اسمارٹ موبائل، بڑے موبائل نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چلا دے، اس کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ آج سے تھوڑے سال پہلے کہاں یہ سب فتنہ تھا، لیکن پھر بھی مستورات اور خواتین جبرن اس طریقے سے اپنے شوہروں کو تقاضا کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان پر قرضے چڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کی بھی خاص طور سے رعایت کریں اور سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی فکر کریں۔ رمضان مبارک کے مہینے میں کچھ راتیں آتی ہیں، خاص طور سے لیلۃ القدر کی رات۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ لوگوں تمہیں پتا ہے کہ وہ شب قدر کی کیا رات ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ پھر اللہ دوبارہ ہاں شب قدر وہ ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جو 1000 مہینوں سے بہتر۔ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، روح سے جبریل امین مراد ہے، کہ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ، وہ مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو آ جائے، بدن کھپکھپانے لگے، بال کھڑے ہو جائے اور دل میں دقت پیدا ہو جائے، تو سمجھ لو کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں اور جبریل علیہ السلام بندوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ جبریل علیہ السلام آ چکے ہیں۔ اس رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے، جس کو لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو گئی، اس کو دنیا جہاں کی نعمت مل گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور تعلیم کے یہ ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، کہ اللہ تو اپنے بندوں کو معاف فرما، تجھے معافی بہت پسند ہے، تو معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا۔ اصل معاملہ یوں بنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے نبیوں کے واقعات پیش آئے، حضرت نوح علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سب کے قصے بیان کیے گئے، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لمبی لمبی عمریں عطا کی، ہزار سال کی عمریں، 500 سال کی عمریں۔ اس امت کی تو بہت چھوٹی عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمومی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ اب تو 60-70 تک بہت کم پہنچیں گے اور بہت کم پہنچتے ہیں۔ کم عمری میں آج زیادہ تر جوان مردوں کی اور جوان عورتوں کی اس طریقے سے زیادہ تر میتیں ہو رہی ہیں، دیکھا جائے، غور کیا جائے۔ اس لیے کوئی اس بھروسے پر نہ رہے کہ میں تو ابھی جوان ہوں اور میں تو ابھی شباب پر ہوں، نہیں، ہر وقت موت کی تیاری میں مشغول لینا چاہیے۔ ایک بوڑھی عورت پہلی امتوں میں جو تھی، ان کے سامنے یہ بیان کیا گیا کہ آخر میں جو امت آئے گی اس کو بس 60 اور 70 سال جینے کا حق ملے گا۔ ان کے بچے اس طریقے سے
جب 5 سال کے ہوتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ اب یہ بڑے ہوئے بچے، ابھی بھی بچے ہیں لیکن اب یہ بڑے بچے ہیں۔ جب ان کے سامنے یہ بات آئی کہ آخر امت جو آئے گی بس اس کو 60 اور 70 سال کی عمر ملے گی، تو وہ کہنے لگی کہ اگر میں اس امت میں ہوتی تو میں بس ایک کھو میں بیٹھ جاتی اور ایک جنگل میں بیٹھ جاتی اور بس وہیں اللہ اللہ کرتے اور عبادت کرتے کرتے میں اپنی زندگی کو ختم کر لیتی۔ میں زیادہ ارمان اور میں زیادہ امیدیں نہ کرتی، بلکہ بس میں عبادت میں اپنی زندگی کو گزار دیتی۔ پہلے لوگوں میں عبادت کا ذوق شوق تھا، رات رات بھر عبادت، دن دن بھر عبادت۔ آج یہ ذوق شوق ختم ہو گیا۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں خوب عبادت کی جائے، خوب بندگی کی جائے۔ لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کے لیے اعتکاف میں بیٹھا جائے۔ مردوں کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، مستورات اور خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ ان کا گھر ہے۔ ہر مسلمان جب اپنا گھر بناتا ہے تو ایک کونا وہ مسجد کے لیے تخصص کر لیتا ہے کہ یہاں پر نمازیں پڑھی جائے گی، یہاں پر عبادت کی جائے گی، تو وہ مسجد جیسے حکم میں۔ تو مائیں بہنیں اس کے اندر رہ کر اعتکاف کرے، 10 دن کا اعتکاف کرے، 20 دن کا اعتکاف کرے، 3 دن کا اعتکاف کرے۔ اعتکاف میں اعتکاف کی بہت ساری قسمیں ہیں، جب بیٹھے تو معلوم کریں، خاص طور سے آخری اشرا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن کا بھی اگر کسی نے اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ 3 کھندقیں یعنی 3 کھڈے اللہ تعالیٰ درمیان میں حائل فرما دیتے ہیں کہ وہ جہنم کے اندر نہیں جا سکتا۔ اور اعتکاف کے فضائل میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ معتکف کو گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اعتکاف کے معنی یہ ہے جیسے دنیا میں لوگ دھرنا دیتے ہیں، حکومت سے کوئی چیز مطالبہ ہوتا ہے، کوئی چیز ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو لوگ اس طریقے سے دھرنا دیتے ہیں اور بیٹھتے ہیں کہ ہمارے یہ مطالبات پورا ہو جائے۔ ہم اپنی حاجتوں کو لے کر، اپنی پریشانیوں کو لے کر، اپنی مصیبتوں کو لے کر اعتکاف میں بیٹھ جائیں، دھرنا دے دیں کہ اللہ جب تک تو ہم سے راضی نہیں ہوگا، جب تک تو ہم سے خوش نہیں ہوگا، جب تک تو ہماری مصیبتوں کو، ہماری تکلیفوں کو دور نہیں کرے گا، تب تک ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ بس عبادت میں، رونے دھونے میں اس طریقے سے لگے رہیں۔ اعتکاف کے اندر جب بندہ رو کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ رمضان میں تو رونا آ ہی جاتا ہے، دلوں میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ لوگ رمضان میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، میں ان کے آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو اس مہینے میں چلتے پھرتے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت۔ آپ مائیں بہنیں بھی اپنے کام کاج کے ساتھ اگر ہمت کریں تو کم سے کم 10-15 پارہ تو آپ آرام سے تلاوت کر سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہو پاتا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، اپنے بچیوں کے بارے میں ایک حدیث بالنعمہ کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میری بیٹیاں وہ اپنا کام کاج کرتے ہوئے بھی رات تک روزانہ 15-20 پارے قرآن پاک کی تلاوت کر لیتی ہے۔ اتنا کام کاج تو رہتا نہیں، کھانا بنانا سینا کو تھوڑا بہت کام رہتا ہے، جو وقت بچے
قرآن پاک کی تلاوت میں بہت سی بندیوں کو جانتا ہوں یہاں پر بھی کہ جیسے ان کو وقت ملتا ہے قرآن کھول کر بیٹھ جاتے، مصلے پر بیٹھ جاتے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ عبادت کرنے سے غیبت سے بچ جائیں گے، چغل خوری سے بچ جائیں گے، کسی کی لگائی بجھائی سے بچ جائیں گے، موبائل کے فتنے سے بچ جائیں گے۔ ورنہ موبائل میں چلو بیان سن لے، تقریر سن لے، نظم سن لے، وہ تو ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن جب سے یہ موبائل کا فتنہ آیا، کیا مرد کیا عورتیں بس وہی سیریل، یوں کہیں گے کہ پڑوس کے ملک سے یہ سیریل آئے اور یہ ہے وہ ہے، اور پھر اس میں وہ لوگ چالاکی سے کچھ نظم ڈال دیتے، کچھ نعت ڈال دیتے، کچھ سوال جواب، حالانکہ اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ سیریل وہ اسی طریقے سے ناجائز کام جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اس میں، لیکن کیا بچے کیا بچیاں بس اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے ان کو اپنے وقت کا احساس نہیں ہوتا اور اسی میں وقت گزر جاتا ہے۔ اس لیے یہ مبارک دن آنے والے ہیں، مبارک گھڑیاں آنے والی ہیں، جس مبارک گھڑی کے بارے میں ایک فرشتہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ وہ نیکی کے کام کرنے والے نیکی کے کام میں آگے بڑھ جائیں اور وہ برائی کے کام کرنے والے برائی سے رک جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فرشتے اعلان کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اسی اعلان کی یہ برکت ہے، اسی اعلان کا یہ ثمرہ ہے کہ رمضان آتے ہی لوگوں میں نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شرابی کبابی میں تو دیکھتا ہوں مسجد بھر جاتی ہے رمضان میں، ہر مسجد پوری دنیا میں، جیسے ہی یہ مبارک مہینہ آتا ہے لوگ چاند دیکھتے ہیں مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے، مسجدیں ابھی خالی نظر آتی ہیں، لیکن جیسے رمضان آئے گا سب مسجدیں بھر جائیں اور مائیں بہنیں پردے میں آ جاتی ہیں۔ وہ مائیں بہنیں مستورات خواتین جو اپنے جسم کی نمائش کرتے ہوئے نظر آتی تھیں، بے پردہ پھرتی ہوئی نظر آتی تھی، رمضان آتے ہی پردہ ان کے سروں پر اوڑھنا کم سے کم اتنا تو آ ہی جاتا ہے کہ وہ رمضان سے پہلے بالوں کو کھول کر یہ اس طریقے سے وہ سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ماں بہنوں میں بھی پردہ کا اللہ تعالیٰ رواج ڈال دیتے ہیں، اور ماں بہنیں عبادت میں ذکر و تلاوت میں اس طریقے سے توبہ اور استغفار میں اپنے وقتوں کو لگانے والی بچ جاتی ہے۔ تو یہ جو فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہ سے، کیونکہ فرشتہ جب دعا کرتا ہے اور فرشتہ جب یہ ندا دلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل تک یہ بات پہنچاتے ہیں۔ جسے میں بیان کر رہا ہوں یہ صرف اوپر آپ، لیکن دل کے اندر اتارنا یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ فرشتے جب ندا دیتے ہیں تو وہ دل کے اندر یہ باتیں اتر جاتی ہیں، اور دل کے اندر جو بات اترتی ہے اس کا اثر نکلتا ہے اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور اپنی زندگی کو درست کر لیں تاکہ رمضان میں صحیح طریقے سے عبادت کریں۔ میں چند باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ افطاری کے لیے بیٹھے، ماں بہنیں آپ کتنا بھی پکائیں کوئی منع نہیں ہے، اچھے سے اچھے پکائیں، لیکن افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا بند کر دے بنانا۔ کیا وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے؟ بند کر دے۔ اگر گھر والے، ورنہ عام طور سے مسجدوں میں افطار کرنے کے لیے جاتے ہیں، اگر گھر ہی پر ہے تو سب کو کہہ دے کہ دعا میں لگ جاؤ، سب دعا میں لگ جاؤ، مصلے بچھا لو، گھروں میں ہی گھر کو مسجد والا ماحول بنا دو، اور جب افطار پورا اس طریقے سے تیار ہو جائے، اذان ہو، پھر افطاری کر کے مسجدوں میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے، ماں بہنیں اپنے گھروں پر مصلے بچھا کر نماز پڑھیں، اس وقت اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔
اسی طریقے سے سحری کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ رمضان میں اللہ کی طرف سے یہ ایک آواز آتی ہے، حل من مستغفرین، کہ کون ہے کہ جو مجھ سے معافی مانگے، حل من رزقین، کون ہے کہ جو مجھ سے رزق کا سوال کرے، رزق طلب کرے، کون ہے کہ جو بیمار ہو اپنی بیماریوں کی نجات کے لیے مجھ سے دعا مانگے۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ پھر اس وقت سنتے رہے، عام طور سے رمضان میں بھی سستی غالب رہتی ہے، بہت سے لوگ سحری کے لیے نہیں اٹھ پاتے، تو اس کا انتظام کرتے ہیں۔ موبائل کا زمانہ ہے، گھڑی کا زمانہ ہے، وقت پر اس طریقے سے اٹھ جائے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا سفر کرتے ہوئے سحری سے 2 گھنٹے پہلے اٹھ جائیں، اس میں سحری بھی ہو گئی، جو وقت بچا تہجد کی نماز بھی پڑھ لی، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لی، اس طریقے سے جلدی سے اٹھ جائیں۔ سحری اصل بہانہ ہے، اصل اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے اس وقت اٹھ جائیں اور اس طریقے سے نماز میں مشغول ہو جائیں، عبادات میں میرے بندے مشغول ہو جائیں۔ تو سحری کے وقت اٹھ جائیں اور پھر جلدی سے نماز پڑھیں اور توبہ اور استغفار میں اپنے وقتوں کو لگائیں۔ سونے کا ایک نظام بنا لیں کہ 2-4 گھنٹے سو لینا ہے، ہر دم سونا بھی نہیں۔ رمضان ہمارا سونے میں گزر جاتا ہے، فجر بعد جو سوئے ظہر تک، پھر زور سے تو ایسا نہیں، بلکہ جاگنے کا بھی اہتمام کرے، تھوڑے اپنے زندگی پر توپ ڈالے، تھوڑے اپنی زندگی پر مشقت ڈالے کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا ہے تو تھوڑی محنت کر کے عبادت میں گزارے۔ نفل نمازیں مغرب کے بعد اوابین کی نمازیں ہیں، فجر کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اشراق کی نماز ہے، اور پھر اس کے بعد چاش کی نماز ہے۔ ان نفل نمازوں کا بھی اس طریقے سے رمضان مبارک میں ان نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ رمضان کی آمد ہے، ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ بیچارے کتنے لوگ تھے گزشتہ رمضان میں تھے ہمارے ساتھ، ان دنوں میں تھے، اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، شکیل بھائی ہی نہ رہے، ایسے اور بھی، ان کو تو خیر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر ایک مقام دے دیا ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے حیات دے رکھا ہے، زندگی دے رکھا ہے، تو ہم اپنی زندگی کی قدر کرتے ہوئے عبادت کریں۔ رمضان میں جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، چغل خوری سے بچے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے، بلکہ گناہ سے بچنا مقصد ہے۔ اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جب بھوکے رہیں گے تو ہمیں شدت سے احساس ہوگا کہ ہم تو کھا پی رہے ہیں، تینوں وقت اللہ تعالیٰ ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور بندے بیچارے جن کے پاس کھانے کا نہیں ہوگا ان کی کیا حالت ہوگی۔ تو روزہ رکھنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے زندگیوں میں درد پیدا ہوتا ہے اور ہماری زندگیوں میں اس طریقے سے غم پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کے مہینے میں جب یہ پورا ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ ان دنوں کو پورا کرو روزے کے ساتھ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہیں عید کا دن عطا فرمائیں گے، جو شکرانے کی نماز پڑھی جاتی ہے، عید کا خوشی اللہ تعالیٰ انہی روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ہم ایک مہینہ پوری محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عید کے دن ہم سب کو عطا فرماتے ہیں کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کے چہرے کو خوش کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں کو باغ و بہار پیدا کر دیتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی کہ عید کے دن سب خوش ہو جائے. ایک مرتبہ آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. جب آپ عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو کیا مرد کیا عورتیں سب اپنے چھتوں پر کوٹھوں پر باہر سے دیکھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بچہ وہ پرانے کپڑے میں جا رہا ہے. وہ بچہ پرانے کپڑے میں جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے ہوئے پیر رک گئے اور آپ نے سب کو روک کے کہا کہ یہ بچے کس کے ہیں؟ تو بتایا گیا فلاں یتیم کے بچے. اس کو کپڑے کیوں نہیں پہنائے گا؟ اس کے ابا نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرمایا کہ جب تک اس بچے کے بدن پر نیا کپڑا نہیں آئے گا تب تک میں عید کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ جلدی جلدی سے، وہ یتیم بچہ تھا، اس کے کپڑے کا انتظام کیا. جب اس بچے نے نئے کپڑے پہنے وہ خوش ہو گیا. تو آپ اس کو خوش کرتے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹے کیا میں تمہارا ابا نہ بن جاؤں اور عائشہ یہ تمہاری اماں نہ بن جائے؟ اس بچے نے کہا اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی اور سعادت مندی کی کیا بات. ٹھیک ہے آپ میرے ابا بن جائیں. عائشہ رضی اللہ عنہ وہ میری اماں بن گئی. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے عید کی نماز پڑھی. تو اس لیے اس مہینے میں ایک اور حکم ہے صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے دی. ہمارا روزہ مکمل ہو گیا تو اب ہمیں صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. صدقۃ الفطر 2.25 کلو گیہوں غریب غربا کو 2.25 کلو گیہوں دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک یہ صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا جاتا ہے اس کی نماز روزے سب معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں. اس لیے اس کا بھی اہتمام کریں.